ناول ننھے قدموں کی زنجیر۔ آسماں پر سرخی مائل بادل چھا رہے تھے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، لیکن زینب کے دل میں ایک نئی صبح کی امید انگڑائیاں لے رہی تھی۔ وہ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی اپنی ریاضی کی کتاب میں الجھی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ سوالوں کے جواب سے زیادہ اپنے روشن مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ بس ایک پرچہ اور، پھر میں آزاد ہوں، اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ زینب، جو ابھی بمشکل 15-16 بہاریں دیکھ پائی تھی، اپنی جماعت کی سب سے ذہین لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خواب تھے جو اس چھوٹے سے گاؤں کی تنگ گلیوں سے بہت بڑے تھے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اپنے باپ کا نام روشن کرنا چاہتی تھی۔ اچانک اندرونی کمرے سے دادی کی اونچی آواز آئی، جس نے زینب کے خوابوں کے تسلسل کو بے رحمی سے توڑ دیا۔ اوئے غفور کی ماں، سن رہی ہو؟ چودھری صاحب کے گھر سے پیغام پکا ہو گیا ہے، میں نے زبان دے دی ہے، اگلے جمعے نکاح ہوگا۔ زینب کے ہاتھ سے پینسل چھوٹ کر زمین پر گری، دل کی دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی۔ وہ اٹھی اور دبے قدموں کمرے کی چوکھٹ تک آئی۔ اندر کا منظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ پر اماں، زینب کی ماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ زینب ابھی بچہ ہے، ابھی تو اس کے امتحان ختم نہیں ہوئے، اور چوری کا بیٹا، وہ تو عمر میں زینب سے کتنا بڑا ہے۔ سنا ہے اس کی پہلی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ چپ کر، بڑی بی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کر دیا۔ عمر کیا ہے؟ عمر کا کیا ہے؟ مرد جتنا بڑا ہو اتنا ہی سمجھدار ہوتا ہے، اور چودھری کا رشتہ ہاتھ سے چلا گیا تو پورے گاؤں میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لڑکی جوان ہو کر ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی اچھی نہیں لگتی۔ زینب کا جی چاہا کہ وہ اندر بھاگ کر جائے اور چیخ کر کہے کہ اسے نہیں کرنی شادی، اسے پڑھنا ہے، اسے ابھی گڑیوں سے کھیلنا بھی نہیں بھولا، تو وہ ایک گھر سے کیسے سنبھالے گی، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے چھوٹے سے کمرے میں آئی اور آئینہ دیکھا۔ سامنے وہی معصوم چہرہ تھا، وہی آنکھیں جن میں تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر بننے کے خواب تھے، اب ان میں خوف کا سمندر اترا ہوا تھا۔ اس نے الماری سے اپنی نئی قمیض نکالی جو اس نے عید کے لیے رکھی تھی، اسے اپنی کلائیوں سے لگایا۔ اسے لگا جیسے وہ قمیض نہیں، کفن کا ٹکڑا ہو۔ شام کی اذان ہو رہی تھی، لیکن زینب کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی صبح نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی کتاب اٹھائی اور اس پر گرے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر لفظ دھندلا رہے تھے۔ کیا میری زندگی کا فیصلہ صرف اس لیے ہو گیا کہ میں ایک لڑکی ہوں؟ اس نے سسکتے ہوئے سوال کیا، جس کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ رات کی سیاہی گاؤں پر پھیل چکی تھی، لیکن زینب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کی گڑیوں کو تک رہی تھی، جو اسے اب اپنی زندگی کی قید کی مانند لگ رہی تھی۔ باہر صحن میں ابھی تک دادی اور اس کے ابا کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے مقدر کی بولی لگ رہی ہو۔ اگلی صبح زینب کا آخری پرچہ تھا۔ ہمیشہ وہ اس دن کے لیے بے قرار رہتی تھی، لیکن آج اسے اسکول جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ گھر سے نکلی تو واپسی پر شاید اس کی کتابیں چھین لی جائیں۔ صبح جب وہ تیار ہو کر کچن میں آئی تو اس کی ماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے چپ چاپ زینب کے سامنے پراٹھا رکھا، لیکن زینب نے ایک نوالا بھی نہ نگلا۔ امی، کیا آپ نے ابا سے بات کی؟ اس نے بری ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی ماں نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے چولہے کی آگ گریزنے لگی۔ یہ خاموشی زینب کے لیے سب سے بڑا جواب تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر کی دیواریں اس کی فریاد سننے سے قاصر ہیں۔ اسکول جاتے ہوئے راستے میں اسے اس کی سہیلی سائمہ ملی۔ سائمہ بہت خوش تھی، وہ اپنی آگے کی پڑھائی کے منصوبے بنا رہی تھی، لیکن زینب کا چہرہ اترا ہوا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا زینب؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج ہم آزاد ہو جائیں گے، سائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ زینب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی سفید زادے پر گرا۔ میری آزادی ختم ہو گئی سائمہ، دادی نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔
اگلے جمعے میرا نکاح۔ سائمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکن تم تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اور وہ چودھری کا بیٹا، وہ تو تم سے کتنا بڑا ہے۔ زینب، تم کچھ کرتی کیوں نہیں؟ میں کیا کروں؟ زینب نے بے بسی سے کہا۔ ابا دادی کے سامنے بول نہیں سکتے، اور بھائی ابھی شہر سے واپس نہیں آیا۔ امتحان کے حال میں بیٹھے ہوئے زینب کے سامنے سوالیہ پرچہ تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ آئی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار دادی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، پڑھ کر کون سے قلعے فتح کرنے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا، مگر پرچے پر جوابات کے بجائے اس کے آنسو گر کر سیاہی پھیل رہی تھی۔ پرچہ ختم کر کے جب وہ اسکول سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ گھر کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی ہے۔ گاؤں میں ایسی گاڑیاں صرف چودھریوں کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ صحن میں مٹھائی کے ڈبے رکھے ہیں، اور دادی بڑی شان سے سب کو مبارکباد دے رہی ہے۔ اسے دیکھتے ہی دادی نے آواز لگائی، آ گئی لاڈلی، اب یہ کتابیں پٹارے میں بند کر دے۔ چودھری صاحب نے کہلوایا ہے کہ بیاہ کر ان کے گھر آنا ہے تو یہ اسکول والا کام اب چھوڑنا ہوگا۔ کل سے تمہاری سلائی کڑھائی کا سامان آئے گا، اپنا جہیز تیار کرو۔ زینب نے اپنے ابا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کونے میں بیٹھے تھے۔ اس نے امید کی آخری نظر سے انہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ زینب کا بھائی ارسلان تھا، جو شہر سے واپس آ گیا تھا۔ زینب کی ڈوبتی ہوئی امید کو جیسے سہارا مل گیا۔ وہ دوڑ کر اپنے بھائی کے پاس گئی، لیکن ارسلان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر اس کے قدم رکے۔ ارسلان نے اپنا بیگ چارپائی پر رکھا اور خاموشی سے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، لیکن وہ ہمت جو زینب دیکھنا چاہتی تھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بھائی آپ کچھ کہیں نا، زینب نے اس کا ہاتھ تھام کر التجا کی۔ آپ تو کہتے تھے کہ میں بہت آگے جاؤں گی، آپ تو کہتے تھے کہ تعلیم ہی ہماری طاقت ہے، پھر آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ ارسلان نے گہری سانس لی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زینب، میں نے ابا سے راستے میں بات کی ہے، لیکن دادی نے اس رشتے کو اپنی زبان اور خاندانی غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ چودھری صاحب نے ابا کے پرانے قرضے کا بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے فصل کی خرابی کے وقت لیا تھا۔ یہ سن کر زینب جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اسے بیچا جا رہا ہے۔ ایک پرانے قرض کے عوض اس کے خوابوں کا سودا ہو چکا ہے۔ قرض، اس نے دھیمی آواز میں دہرایا، تو کیا میری قیمت صرف چند ہزار روپے ہے؟ اسی وقت بڑی بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ اوے ارسلان، شہر جا کر تیری موت ماری گئی ہے، کیا بہن کو بہکا رہا ہے؟ دے غفور کے پتر، یہ رشتہ اس گھر کی تقدیر بدل دے گا۔ چودھریوں کی حویلی میں میری پوتی راج کرے گی۔ دادی، وہ راج نہیں کرے گی، وہ وہاں گٹ گٹ کر مر جائے گی۔ ارسلان نے پہلی بار آواز اونچی کی۔ سلطان کی عمر تو دیکھیں اور اس کا مزاج، پورا گاؤں جانتا ہے وہ کتنا ظالم ہے۔ زبان سنبھال کر بات کر، دادی نے چلا کر کہا۔ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ اگلے 3 دن زینب کے لیے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ گھر میں ڈھولک کی آوازیں گونج رہی تھی، عورتیں گیت گا رہی تھی، لیکن زینب کے لیے یہ سب ماتم جیسا تھا۔ اسے زبردستی ابڑن لگایا جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں پر مہندی رچائی جا رہی تھی، لیکن اس مہندی کی خوشبو سے اپنا دم گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح والے دن زینب کو سرخ رنگ کے بھاری جوڑے میں سجا دیا گیا۔ وہ آئینے میں خود کو دے رہی تھی، لیکن اسے اپنا آپ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور چہرے کی وہ معصوم مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ باہر سے بارات کا شور سنائی دینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب آئے اور پردے کے پیچھے بیٹھی زینب سے پوچھا، زینب بی بی، کیا آپ کو سلطان ولد چودھری حاکم مہر 5 لاکھ روپے کے عوض نکاح میں قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں زینب پر تھیں، جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں اسکول کی وہ لائبریری، وہ کتابیں، وہ اپنی سہیلیوں کے کہے گردش کر رہے تھے۔ کہہ دے زینب۔ ہاں کہتے، اس کی ماں نے اس کے کان میں سسکتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ زینب کے لب ہلے، لیکن آواز نہیں نکلی۔ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا۔ تیسری بار جب سوال ہوا تو زینب نے بند آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے انتہائی نحیف آواز میں ہاں کہا، جی قبول ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ اس کے خوابوں کا آخری جنازہ تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔
جہاں اسے اپنا نام لکھنا تھا وہاں اس کے آنسوؤں نے سیاہی کو پھیلا دیا تھا۔ رخصتی کے وقت جب وہ اپنے ابا کے گلے لگی تو اس نے ان کے کان میں بس اتنا کہا، ابا آج آپ کی بیٹی مر گئی۔ اب جو جا رہی ہے وہ صرف ایک مٹی کی مورت ہے۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑکوں سے ہوتی ہوئی جب حویلی کی طرف مڑی تو زینب نے کھڑکی سے اپنے اسکول کی عمارت کو آخری بار دیکھا جو اندھیرے میں آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی۔ حویلی کے بھاری برکم لکڑی کے دروازے جب ایک اذیت ناک چرچراہٹ کے ساتھ کھلے تو زینب کو لگا جیسے اسے کسی قید خانے میں دھکیل دیا گیا ہو۔ روشنیاں تو بہت تھیں مگر اسے ہر طرف اندھیرا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایک بڑے سے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا جہاں دیواروں پر لگی مہنگی تصویریں اور ریشمی پردے اسے چڑھانے لگے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ بھاری قدموں کی چاپ زینب کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ سلطان نے قریب آ کر اس کا گھونگھٹ الٹا۔ زینب نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس کی آنکھوں میں محبت سے زیادہ حاکمیت کی چمک تھی۔ تو یہ ہے غفور کی بیٹی، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سنا ہے تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ زینب خاموش رہی۔ اس کی انگلیاں اپنے عروسی جوڑے کے پلو کو سختی سے مسل رہی تھیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، سلطان کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ اس حویلی کی اپنی روایات ہیں، یہاں عورتوں کی آواز دہلیز سے باہر نہیں جاتی۔ یہ کتابیں، یہ قلم، یہ سب اب تمہارے لیے قصہ پرندہ بن چکے ہیں۔ اب تمہارا کام صرف اس گھر کی خدمت اور میری مرضی کے تابع رہنا ہے۔ زینب نے ہمت جمع کر کے کہنا چاہا، لیکن میں نے تو ابھی میٹرک کے پیپر دیے ہیں۔ خاموش، سلطان نے داڑ کر اسے چپ کروا دیا۔ میرا فیصلہ آخری ہے، کل سے تم کچن سنبھالو گی اور بڑی بیگم سلطان کی ماں کی خدمت کرو گی۔ اگر تمہارے سر پر پڑھائی کا بوجھ سوار رہا تو میں اسے اتارنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ سلطان کمرے سے باہر نکل گیا مگر زینب کے لیے پیچھے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی کربناک رات چھوڑ گیا۔ اگلی صبح زینب کو فجر کے وقت ہی جگا دیا گیا۔ حویلی کی زندگی اس کے گھر سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں ہر طرف روب اور دبدبے کا راج تھا۔ اسے سارا دن باری دیگچوں اور کچن کے کاموں میں لگا دیا گیا۔ اس کے نازک ہاتھ جو قلم پکڑنے کے عادی تھے اب گرم چولہے اور برتنوں کی سختی جھیلنے لگے۔ ایک دوپہر جب وہ صحن میں کام کر رہی تھی، اس کی نظر کونے میں پڑے ردی کے ڈھیر پر پڑی۔ وہاں ایک پرانا اخبار پڑا تھا۔ اس کا جی تڑپ اٹھا کہ وہ اسے اٹھا کر پڑھے، یہ دیکھنے کے لیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی سلطان کی ماں یعنی اس کی ساس کی آواز گونجی، اوے لڑکی، ادھر کیا کر رہی ہو؟ خبردار جو ان کاغذوں کو ہاتھ لگایا۔ سلطان نے کہا ہے نا کہ تجھے پڑھائی کی لت ہے، میں یہ لت چڑھوا کر رہوں گی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس نے انہیں پی لیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں اس کی روح کو مارنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اسی رات جب وہ کمرے میں اکیلی تھی، اس نے اپنے دوپٹے کے کونے میں چھپائی ہوئی ایک چھوٹی سی پینسل اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا۔ اس نے اندھیرے میں کانپتے ہاتھوں سے اس پر لکھا، میں ابھی زندہ ہوں، میرے خواب ابھی مرے نہیں ہیں۔ اس نے وہ کاغذ اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ چھوٹی سی تحریر اس کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دے گی یا اس کی جدوجہد کا پہلا قدم بنے گی۔